اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو تو طلاق ہو گئی. ایک بندہ 30 سے 40 بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے لیکن نمازیں قضا کر لیتا ہے. اللہ ہدایت دے، دعا کرو، انشاءاللہ ان بچوں کی دعاؤں سے اللہ اس کو بھی ہدایت دیں گے، بچوں کو بھی ہدایت دیں گے. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور پر جب وحی رک گئی، زمانہ فترت الوحی، اس کو کہتے ہیں کہ وحی کا کٹ جانا، کچھ مدت کے لیے وحی بند ہو گئی، تو حضور کے بارے میں آتا ہے، فرمایا مجھے بڑا دکھ ہوتا، کبھی کبھی میں پہاڑ کی چوٹیوں میں بھی چڑھ جاتا، میری خواہش ہوتی کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں. یعنی یہ خواہش ہے، عمل تو نہیں کیا نا حضور نے، یہ تو فراق وحی تھا. پاکستان میں مرد اور عورتیں نیٹ کے اوپر اپنی مرضی کی رقم لے کر قرآن پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جائز ہے، قرآن پہ اجرت لینا جائز ہے، نماز پہ بھی اجرت لینا جائز ہے. یہ مسائل اس وقت تھے جب بیت المال تھے، بیت المال سے ان کو وظیفے ملتے تھے. جب بیت المال نہ ہو تو آخر ان کی بھی تو ضروریات ہیں، لہذا ایسے پیسے لینا بالکل جائز ہے. بہرحال حالت حیض میں قرآن پڑھانا نہیں چاہیے. حیض میں بیٹھ کے بچیوں کی نگرانی کر سکتی ہے عورت حیض والی. اگر کوئی غلطی کریں تو آیت کا کوئی ایک ایک لفظ بتا سکتی ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتی. حافظ قرآن کو قرآن پڑھوا کر 5,000 دینا، باقی پیسے خود کھا لینا. وہ 5,000 کس کا دیا ہے، کس وجہ سے؟ بہرحال باقی پیسے جو کھائے ہیں تو حرام ہے، وہ حافظ کے ہیں. رقیب القلب، مجھے تو نہیں پتا رقیب القلب کیا ہوتا ہے. عورت قبرستان میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی، اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا ہے. کہتا ہے جی کہ فقہ حنبلی میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر لڑکا اور لڑکی نے نکاح کر لیا ولی کے بغیر، پھر لڑکے نے 3 طلاقیں بھی ایک ساتھ دے دی، تو کیا پھر لڑکا بغیر حلالے کے اسی لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ بات کو سمجھو. فقہ حنبلی میں تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، طلاق کا کیا مطلب؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق تو دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ہاں، حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اس کو بغیر ولی نکاح کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن نکاح ہو جائے گا کہ انہوں نے ایجاب و قبول کیا ہے. اس میں پھر اس نے طلاق دی ہے تو ہر طلاق ہو گئی، اور بغیر حلالے کے وہ شادی نہیں کر سکتا. بیوی اگر دوسروں کے بارے میں کچھ کہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، بہرحال وہ غیبت کرے تو آپ روک سکتے ہیں، چونکہ غیبت کرنا حرام ہے، اور غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے. کہتے جی کہ زیادہ پیارا جو ہے آدمی کی زیادہ محبت، پیار ماں سے ہو یا بیوی سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بیوی تو دوسری مل جائے گی، ماں بھی بکتی ہے بازار میں. اگر ماں نہیں مل سکتی تو پھر پیار اسی سے ہونا چاہیے. اچھا، اللہ نے قرآن میں والدین کے لیے فرمایا ہے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیوی کے لیے تو کہا ہے اسے بھلائی کرو. میں اگر بیوی کو کہوں کہ اللہ اللہ کے رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے، کہہ سکتے ہو میری ماں پسند ہے. اس کو کہو میں اگر ماں کو چھوڑ سکتا ہوں تو تمہیں چھوڑنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میری دادی نے اپنا سارا حصہ مجھے دے دیا، بیٹیوں کو تھوڑا تھوڑا دیا، سب راضی ہے. میرے والد کا انتقال میرے دادا سے پہلے ہو گیا تھا. بہرحال اگر پہلے ہو گیا تو حق بنتا نہیں، اس نے دے دیا، اس کی مہربانی ہے. میرے دادا نے پہلے ہی وصیت کی تھی
دادی کو اپنے مہر کے بدلے ایک چھوٹا سا مکان حصہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ میری ٹوپی کی دکان ہے، کوئی ٹوپی 2-3 دن پہنتا ہوں پھر بیچتا ہوں، بعد خریدار کو بولنا چاہیے کہ اس کو میں نے استعمال کیا ہے۔ طواف وداع کے بعد کعبے میں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضو کر کے غسل کریں۔ میاں بیوی ایک غسل خانے میں اکٹھے بیٹھ کے نہا سکتے ہیں، ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، تو غسل خانے میں کیا تکلیف ہے؟ سر کے بالوں کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ کہتے ہیں طائف میں 2 پتھر ہیں پہاڑ پہ اٹکے ہوئے ہیں، ایسے کئی پتھر ہیں دنیا میں، یہاں جبل سول پر بھی اٹکے ہوئے ہیں اور جبل قیقان پر بھی اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے کس سے بنا رکھے ہیں؟ پہاڑ ہیں، اللہ کی شان ہے، کہیں دیکھو پتھر پڑے ہیں، کہیں دیکھو تو کھڑے ہیں، کہیں دیکھو تو سیاہ ہیں، کہیں دیکھو تو لال ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ مغرب کے بعد جھاڑو مارنا جائز ہے، کیوں نہیں مارنا جائز نہیں؟ یعنی کوئی گندگی پڑی ہو تو پڑی ہے، ساری رات بدبو میں گزارو۔ یہ اچھے مسئلے نکالے انہوں نے۔ قرآن اندازی والے حج سے فرض قرآن اندازی کا کیا ہوتی ہے کہ درخواستیں زیادہ ہیں تو قرآن اندازی کریں گے، وہ بالکل حج ادا ہوگا۔ میں طائف جانا چاہتی ہوں، عمرہ نہیں کر سکتی، وقت نہیں ہے، مدینے جانا ہے۔ بہرحال پھر طائف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا کہ طائف ضرور جاؤ، نہ جاؤ، جاؤ تو پھر عمرہ کرنا پڑے گا، میقات ہے۔ اولاد کے لیے قرآن میں دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرا بیٹا جھگڑا کرتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ لفظ حضور ایک ترجمہ ہے، رواج ہے، ورنہ نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ جیسے ہم علماء کو حضرت کہہ دیتے ہیں، حضور کہہ دیتے ہیں، اس سے حاضر ناظر مراد نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی مقروض ہے، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، کم از کم 2000 دفعہ روزانہ استغفار پڑھے۔ میاں بیوی اور گھر والوں کے درمیان میں الفت و محبت ہو، یا لطیف ہو یا ودود، اللہ کے نام ہے، پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک مریضہ کینسر کے ایک مرض میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ داماد اور 2 بیٹے بے روزگار ہیں، ان کو کہیں وہ استغفار زیادہ پڑھیں۔ نماز کی پتہ نہیں کیا جو رہ جاتی ہیں، بہرحال ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے جیسے فجر، پھر ظہر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ نماز میں امام کے آگے نہ ہوں، کوشش کریں بچنے کی۔ مجبوری میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کرے گا نماز ہو جائے گی۔ میری بیوی 3 سال سے میکے میں ہے، میں نے اس کے نام اپنی جائیداد کر دی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ آپ کی جائیداد واپس کر دے، آپ طلاق دے دیں۔ جو عورت طلاق مانگے پھر اس کو سب کچھ واپس کرنا پڑتا ہے۔ شربت کو نہ ماننے والا یا شریعت کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، عمرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بچہ بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے
اور جو بچے پریشان ہیں ان سے کہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کیا کریں۔ کارٹون جو ہے کسی بندے کا نہ بنایا کرو، ویسے بنا کے بیچو، کوئی بات نہیں۔ کام سے کمائی کرتا ہوں میں، پتہ نہیں کیا ہے، اینٹی ویٹر پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے انگریزی میں۔ تصاویر کھینچتا ہوں، فوٹوگرافر ہوں۔ بہرحال اگر انسانوں کی کھینچو تو وہ حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ جانداروں کی تصویر بنانا بھی حرام ہے۔ حضور پاک کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، لیکن فیصلہ تو اس وقت ہو گیا تھا تقدیر میں جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ میری بیٹی کا نام مریم فاطمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا نام ہے، ویسے ایک بھی کافی تھا، مریم یا فاطمہ۔ مشترکہ نماز جنازہ دعائی مشترکہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیر، سب کے لیے ہو گئی۔ ہم نے طواف کیا عمرے کا، باپ نے کہا کہ 7 چکر ہو گیا، بیٹے نے کہا کہ 6 چکر ہوئے ہیں، 6 بھی ہوئے یا 7 بھی ہوئے، عمرہ ہو گیا آپ کا، بلا وجہ ماں باپ بیٹا وہم میں نہ پڑیں۔ میرے دوست نے خودکشی کر لی، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ حج بدل جو ہے وہ حج مفرد ہوتا ہے، لیکن حج بدل کرانے والا اگر اجازت دے تمتع بھی کر سکتے۔ میں طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ دوڑا، مجھے شک ہے کہ 7 چکر ہوئے، 6 بھی ہوئے تو ہو گئی یار، کتنے دفعہ تم پوچھو گے یہ سوال؟ تمہارے دماغ میں خلل ہے تو میں کہ ایک دفعہ پھر جا کے دوڑ لو پھر۔ جمعہ کے دن سارا دن افضل ہے، لیکن اس میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر آدمی کو مل جائے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ عام طور پر وہ گھڑی جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کے بعد تحیت المسجد نہ پڑھیں، انگلی پہ تسبیح پڑھیں تو افضل ہے، لیکن تسبیح پر بھی پڑھیں تو جائز ہے۔ حج مقبول کی علامت یہ ہے حج کرنے کے بعد آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، آپ کی شکل سنت کے مطابق ہو جائے، سمجھو مقبول ہے۔ سوتے کی سب سنتے عرض فرماتے، پتہ نہیں کیا عرض فرماتے، سونے کی عورتوں کو نصیحت کریں، شوہر کی ماں بہن کے بارے میں شوہروں کو بہت کچھ سناتی ہیں، ان کی بے وقوفی ہے۔ شوہر کے والدین اس کے ماں باپ کے برابر ہیں، اگر ان کو برا کہتی ہے تو گویا اپنے ماں باپ کو برا کہتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار بدعتی ہیں، میں ان کی کسی رسم میں شریک نہیں ہوتا، ٹھیک کرتے ہو لیکن تعلقات ختم نہ کرو، ختم کرو گے تو ان کو سمجھائے گا کون؟ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو سب کو زندہ کیا جائے گا، کیوں زندہ کیا جائے گا؟ وہی کافی ہیں یاجوج ماجوج، کسی اور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمرے کے بعد یہ گمان ہوا کہ طواف کے وقت شاید وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر قضا کر لو بس۔ میں نے صفا مروہ کے 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگا لیے، تو 7 میں حق ادا ہو گیا، باقی سزا ہو گئی۔ مجھے 2-3 شیعہ نے کہا کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا کہ تیرے پسینے سے میرے نواسوں کے خون کی بدبو آ رہی ہے، 101% جھوٹ ہے، نہ حضور نے فرمایا نہ کسی روایت میں، شیعہ نے گھڑا ہے، یہ گھڑنتوں کے تو عادی ہے نا۔ میری 2 بچیاں شادی شدہ ہیں لیکن گھریلو حالات سے غیر مطمئن ہیں، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجہ دعا کیا کریں۔
دوران طواف بعض لوگ گروپ بنا لیتے ہیں اور زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، وہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسری شادی کی خواہش ہے، دعا فرمائیں کہ میری شادی ہو جائے، اللہ آسان فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ حافظہ بھی ہو اور عالمہ بھی ہو۔ بہتر ہے کہ حافظہ عالمہ نہ ہو۔ تم نے مسجد میں بٹھانی ہے کہ بیوی بنانی ہے؟ اگر تم نے مدرسہ چلانا ہے پھر تو عالمہ ڈھونڈو، ورنہ یہ عالمہ پھر اتنا تنگ کرتی ہے کہ ناک میں دم آ جائے گا، روز ایک نیا مسئلہ بتائے گا۔ اگر ایک آدمی میاں بیوی ملے، غسل نہیں کیا، دوبارہ مل سکتے ہیں۔ میری بیٹیاں اور بیٹے بول نہیں سکتے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آئی او سی کا دفتر 3 سال کے لیے پاکستان میں ہوئے۔ یہ جو باتیں حکومت سے لکھے، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ انگلیوں کے جو کڑاکے نکالتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے شوہر جو ہیں وہ مزارات پہ جاتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے نہ پڑھے۔ بہرحال قبروں پہ جانا تو منع نہیں ہے، قبروں کی جا کے بوسہ دینا یا سجدہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ میرے بیٹے کا نام اشرف ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی، نماز نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، کعبے کو نہ دیکھیں۔ میں ایک پاؤں سے معذور ہوں، اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ آج فجر کی نماز میں، جمعہ کی نماز تھی صبح کی، تو امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا۔ بہرحال مقتدی اگر رکوع میں چلا گیا اس کی نماز بھی ہو گئی، اگر وہ کھڑا رہا اور رکوع بھی نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ اللہ سب کی اولادوں کو اچھا اور صالح بنائے۔ جن کا بیٹا بولتے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے منت بانی تھی، بیٹا پیدا ہو گیا، حج کرا دیں گے۔ میں نے حج میں وہ نیت نہیں کیا، جب لے آئے ہو تو نیت ہو گئی۔ میرے بیٹے کو جھٹکے لگتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلائیں۔ داماد کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شیطان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 3 دن آیا تھا یا ایک دن آیا تھا، 3 مقامات پہ آیا تھا۔ میں نے میری بھتیجی کو اولاد دیا ہوں، بہرحال لڑکا ہو یا کوئی ہو، نام اس کے اپنے باپ کا رہے گا۔ میں حافظ قرآن ہوں، میری عمر 19 سال ہے، جسمانی کمزوری ہے، کسی حکیم سے علاج کرائیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ فرد ہاشمی کے بیانات جو ہیں، بہرحال اس نے کام تو بڑا کیا ہے، لیکن بعض مسائل میں وہ علماء اہل سنت کے مخالف ہے۔ 11:30 بجے جو اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ بیٹا چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت جہاں تک میرا خیال 1 محرم کو ہے۔ شیطان جنت میں کیسے؟ جنت میں نہیں جا سکتا، دور سے وسوسہ تو ڈال سکتا ہے نا۔ فوسوس لهم الشیطان، تمہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے کبھی تمہارے پاس آیا ہے یا تمہاری جیب میں بیٹھا ہوتا ہے؟ شوگر کی بیماری کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ میں نے جا نمازیں خریدی، سیکورٹی کے ڈر سے وہ بھاگ گئی۔
اگر نہ ملے تو وہ پیسے خیرات کر دو۔ حلالہ کرنا کرانا جو ہے صرف ایک دن کے لیے، اسی نیت سے اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ یہ نیت نہ کرے، نکاح کر لے پھر اس کی مرضی ہے، چھوڑ دے۔ مولانا امیر حسین سے اللہ شفا عطا فرمائے، بار بار اگر ریح خارج ہوتی ہو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، اگلی نماز تک وہ کافی ہے۔ طواف کے دوران چپل بیگ میں ہوتے ہیں پشت پر، کوئی حرج نہیں ہے۔ نقلی انگوٹھی پہن لیں، کوئی حرج نہیں، سونے کی نہ ہو۔ حرم میں ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو اپنے وقت پہ پڑھیں۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ حج کیا ہے، طائف گیا، احرام نہیں باندھا، بہرحال دم پڑ گئی، ورنہ طائف جا کے دوبارہ عمرہ کر لیں۔ حجر اسود کے سامنے جتنی دفعہ گزرے، موقع ملے تو بوسہ دے، نہیں تو اشارہ کرے۔ اوابین کی 6 رکعتیں ایک سلام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے۔ بندے کے ساتھ کاروبار کیا، ارادہ کیا، استخارے میں کوئی جواب نہیں آیا، بس اگر اللہ کو منظور ہوگا تو کام شروع ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو خود بخود رک جائے گا۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ طواف کے بعد نماز 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو۔ عبید الرحمن 15 دن کے بعد خون لگتا ہے، بیچارہ تھریسمیا کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جس دن آپ نے مدینے جانا ہے طواف الوداع کر کے جائیں۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے اللہ سے دعا مانگتی رہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میں اکثر اپنے آپ کو خواب میں لوگوں کے سامنے برہنہ دیکھتی ہوں، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ میری بہن کا شوہر اس پہ تشدد کرتا ہے، اس سے کہیں کہ یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ دم کر کے کھلایا کریں۔ لوگوں نے قرضہ لے لیا، واپس نہیں کرتے، اللہ مشکل حل کرے۔ بہرحال آپ نے دبئی میں مدرسہ قائم کیا ہے نور العلم کے نام سے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے بھانجے کا نام شابی ہے، پہلے برائی کی طرف میل ہوتا، ہم سب لوگ اس کے لیے پریشان ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کریں۔ میری ننند ہے، بچپن میں گر گئی تھی، دماغ پہ چوٹ آئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے خود فرما دیا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ انبیاء مٹی میں نہیں ملتے، اللہ نے ان کے جسہ مبارک کو مٹی پہ حرام کر دیا ہے۔ وسیلے سے دعا نہ مانگیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں چھو سکتے، حجر اسود کو بوسہ دیں، رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں۔ بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگیں، ہاں بالکل دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ شوہر رات میں 2-3 بجے تک کسی کافر عورت سے فون پہ باتیں کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، بیوی پریشان ہے، تو اس کے لیے بھی وہی میں نے کہا نا کہ یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پہ کھانے پہ کھلایا کریں، اسی نیت سے کہ اللہ اس کو برائیوں سے روکے۔ خواتین حیض کی حالت میں مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہیں۔
اب صفا مروا تقریباً مسجد میں شامل ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اگر بیوی کا ہے کہ ہم مہینے میں 1 دفعہ ملیں گے، لیکن خاوند کا خیال ہوتا ہے کہ میں ہر روز ملوں، تو خاوند کی چلے گی، جو خاوند کہتا ہے اسی طرح کرنا ہوگا۔ کسی ٹیچر نے کہا کہ میرے ابو فوت ہو گئے، ان کا طواف کر لیں، اگر وہ شیعہ ہو تو پھر نہ کریں۔ میرا بیٹا محمد زید پیدائشی معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ معذوری کی وجہ سے طواف زیارت 12 تاریخ کے سورج کے غروب کے بعد کیا، معذوری کی وجہ سے دم نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی قربانی اگر نہیں کی تھی، دوسرے کا حل کر لیا تو دم پڑ گئی۔ فقہ حنفیہ کے مطابق جمعہ کی نماز جو ہے پہلے 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت یا 6 رکعت۔ یہ انگریزی میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے حرم سے ویل چیئر لی تھی، واپس اندر کسی اور کو دے دی، ٹھیک ہے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے، سانس کی شکایت ہے، میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، بہرحال 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ شوگر کا علاج زیتون کا تیل 2 چمچ پئیں۔ بہرحال کعبۃ اللہ پہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی جو آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کریں تو اللہ اگلے سال پھر حج نصیب فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر فرقے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہرحال جو علماء کی صحبت میں قرآن و سنت ملے، اعمال کی اصلاح ہو، دل میں درد پیدا ہو، دین کا شوق ہو، وہ حق والے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے ولی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ چاہے شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہے اللہ کے، کیمیکل ڈالیں یا کچھ بھی ڈالیں، اگر شہید ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ اصفہان آیا، پھر اصفہان سے بغیر احرام کے مکے آیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، عمرہ افضل ہے یا کسی مدرسے میں دینا افضل ہے؟ عمرہ تو نفلی عبادت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، مدرسے کی تو ضرورت ہو تو مدرسے کو دیں۔ بچپن کا نکاح اگر والدین نے کیا تھا تو ہو سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو قبول یا نہ قبول کرنے کا حق ہے۔ ہوٹل سے صرف حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آنا ناجائز ہے، بوسہ وہ سنت ہے جو طواف کی حالت میں دیا جائے۔ میری بیٹی قرآن حفظ کر رہی ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر 15 پارے پڑھ لیے ہیں پھر حیض آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رحمت کرے گا، قرآن نہیں بھولے گا۔ بتا قریش مسجد عائشہ میں رام باندھتے ہوئے 1500 ریال پتہ نہیں گر گئے،
بہرحال جس کو ملے وہ ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے جیرانہ مسجد سے احرام باندھا، آ کے ہوٹل میں کھول دیا۔ اب عمرے کے احرام ہوٹل سے پہنے نہیں، مسجد جیرانہ سے باندھ کے کھول دیا کا کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کھول دیا؟ صرف چادریں کھولی دوبارہ باندھ لو۔ عورتوں کو بھی بچنا چاہیے اور مردوں کو بھی بچنا چاہیے، طواف میں دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظر نیچے رکھیں۔ جو بھی کاروبار کرتا ہے نقصان ہو جاتا ہے تو بہرحال استغفار زیادہ پڑھیں اور سورۃ البقرہ گھر میں پڑھ کے دم کریں۔ دو سال شادی کو ہوئے ہیں تو یا لطیف و یا ودود پڑھا کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ الوداع طواف کے ساتھ صفا مروہ نہیں ہوتی، صرف طواف ہوتا ہے۔ اگر ہوٹلوں میں جو مسجدیں بنی ہیں اگر آگے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ بالکل حج کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتی۔ لیکن پاک تب ہوتا ہے جب حج قبول بھی تو ہونا۔ اگر اسی طرح بگڑا تگڑا ہے مانا حج قبول ہی نہیں ہوا، پھر کیا گناہوں سے پاک ہوا؟ 25 سال ہو گئے اولاد سے محروم ہوں، بہرحال اللہ قادر ہے کہ دے دے، لیکن علاج کرائیں، یا بیوی نقص ہوگا یا خاوند میں، جس میں نقص ہو علاج بھی کریں اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ شادی میں رکاوٹ ہے سورۃ الرحمن پڑھیں۔ بہرحال موبائل سے بھی تصویر کشی نہ کیا کریں۔ نیک کاموں میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ حیض والی عورت درس میں بھی نہیں آ سکتی، وہ تو حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ بیوی کے صدقے کی رقم خاوند ادا کر سکتا ہے، اگر بیوی کے پاس توفیق ہے تو کر دے، ورنہ خاوند اس کی طرف سے کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ میں نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو غصے میں ہی طلاق دیتا ہے نا آدمی، محبت سے کبھی طلاق دیتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ آج میرا دل آپ پہ بہت آ رہا ہے لہذا ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ ایسا کوئی بیوقوف ہے دنیا میں؟ طلاق جب بھی دے گا غصے میں دے گا، ہو گئی طلاق۔ مرد اپنے ایسے بازوں کا حلقہ بنا کے عورت کو طواف کرواتے ہیں، بے وقوفی والی بات، اس سے اور زیادہ دھکے لگتے ہیں۔ عورتوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ مرد جنت میں ملے گا، جوان لڑکیاں جو اگر وہ چاہیں گی ان کو بھی ملے گا۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جنت میں مانگو گے ملے گا۔ میں طواف کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اس سال ثواب کسی کو نہیں کرتا، بس نہ کرو، بس جان چھوڑو، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے لیکن والدہ راضی نہیں ہے، پہلے والدہ کو راضی کرو۔ بہرحال اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت اتصال ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا، جو مقتدی رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، کوشش کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔
پردادے کو ثواب پہنچانے کے لیے طواف کیا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ شروع کر دیا، دونوں ہتھیلیوں کو چوما نہیں، چومنا ضروری بھی نہیں۔ 9 10 11 12 کو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے۔ یکم محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے آدمی ہر مصیبتوں سے محفوظ۔ یہ وظیفہ آپ نے حضرت حسین کو نہیں بتایا، وہ تو محرم میں شہید ہو گئے، ان کو 130 دفعہ بسم اللہ لکھنا نہیں آتی تھی۔ میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بانجے کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عرفات میں ہم نے جوس پیا تھا خوشبو والا، کوئی بات نہیں۔ میری 2 بیٹی شادی شدہ ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ 1 مہینہ پہلے میاں نے غصے سے بیوی کو 3 طلاق دے دی، وہ سلو نہیں ہو سکتی بغیر حلالے کے۔ میرا نواسہ ضد کرتا ہے سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال یہ شرکہ مکہ تھی، اگر حرم کی صفحے نظر آئے نماز ہو جاتی ہے۔ حج کیا 22 جولائی سے 30 اگست تک عمرے کیے۔ عمرہ کرنے کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق دے کر سکتے ہیں، روز بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو بیماری ہے، چکر آتے ہیں، بہرحال اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس کی بیماری معلوم نہیں ہو سکتی تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور وہ پیتا رہے۔ ہم نے دوسرے دن کی کنکریاں 11:45 بجے ماری ہیں، بس اللہ قبول فرمائے۔ بچے کا ذہنی مسئلہ ہے، یا قوی یا متین اللہ کا نام ہے، اس سے دعا مانگیں۔ زہیر ابن فیروز فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ نماز میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے، کلمہ نہیں۔ جب درود ختم ہوگا تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ عمل کریں جو حضور نے کیا ہے۔ طواف نیچے مطاف میں افضل ہے، جتنا کعبے کے قریب رہیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ فجر کی قضا فوراً پڑھ لیں، جب بھی آنکھ کھلے فوراً، انتظار نہ کریں اگلی فجر کی۔ بہرحال اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور اجتباہ تھا، کندھے سے نکالا ہوا تھا، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ طواف میں صرف کندھا نکالا جاتا ہے، نماز میں تو نہیں نکالا جاتا۔ دن رات میں جب بھی قضا پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے غصے میں 3 طلاق دے دی، بس پکا کام ہو گیا، 3 ہو گئی۔ عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ